اور کیا کرنے لگ گئے تھے وہ؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ پیچھے پڑ گئے، اللہ کی کتاب چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ گئے. کس چیز کے پیچھے؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو پیچھے لگے ہوئے تھے شیاطین، عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. آپ سب کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بہت بڑی بادشاہت تھی ان کے پاس. ان کے لیے جنات مسخر کیے گئے تھے، شیاطین بیڑیوں میں تھے، بناء و غواص کچھ عمارتیں بناتے تھے، کچھ غوطے لگاتے تھے، سمندروں کے اندر سے چیزیں نکال کے لاتے تھے. یہ سب کچھ سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا گیا. ہوا مسخر کی گئی تھی ان کے لیے، پہاڑ اور بہت سی اور چیزیں. تو یہ سب کیا تھا؟ دراصل اللہ کا فضل تھا ان پر. شیطانوں نے لوگوں کے دل میں کیا ڈالا کہ یہ جادو کے زور سے انہوں نے سب کچھ کر رکھا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ جادو کے زور سے آئی. لہٰذا وہ اس دور میں بھی، یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کیا کرنے لگ گئے؟ جادو سیکھنے سکھانے. اور یہ جو جادو سیکھنے سکھانے کی شعبدہ بازیاں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہر ایک کو انٹرسٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک. کل جا سم وہ فلاں چیز مل جائے تو یہ حاصل ہو جائے، اللہ دین کا چراغ مل جائے اور معلوم نہیں کیا. ہر دور میں اس طرح کی خرافات رہی ہیں. اور جب انسان کسی کو دیکھتے کہ اس کے پاس یہ ہے تو ہمیشہ یہ سوچتا ہے اچھا کوئی جن میں پکڑ لوں اور مسخر کر لوں، جن کے بلبوتے پر پتہ نہیں میں کہاں اڑ کے پہنچ جاؤں اور کیا کیا حاصل کر لوں. بہت سے لوگ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے جنوں کے پاس شاید ہمارے سے زیادہ طاقت ہے، یا جادو کے بل پر انسان وہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو عام طور پر نہیں حاصل کیا جا سکتا. تو یہ ہمیشہ سے انسان کی ویکنس رہی ہے. اور جادو ہوتا بھی کیا ہے کہ انسان کے تخیل پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کی سوچ پہ. اور پھر بعض اوقات اگر کوئی چیز ہوتی بھی نظر آئے تو اس کے بعد ایک خوف آتا ہے انسان کے اندر. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ تھا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے ان کو مرعوب کر دیا. تو انسان اس طرح کی شعبدہ بازیوں سے مرعوب بھی بہت جلدی ہوتا ہے، یہ جو میجک کے ہوتے ہیں طریقے. تو اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ قرآن چھوڑ کے، اللہ کی کتاب چھوڑ کے کن چیزوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی؟ جادو، ٹونے، طلسمات، عملیات، تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. اور یہ کب سے ہو رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، جب اس دور میں شیاطین وہ سب کچھ جو سلیمان کے پاس اللہ کے اذن سے تھا اسے جادو کے بل پہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا تھا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، کیا تھا یہ کفر؟ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر. جیسے قوم لوط کے پاس فرشتے آزمائش بن کے آئے تھے نا، کیسے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو قوم ان کے پیچھے پڑ گئی. اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے ہاروت ماروت آزمائش بن کے آئے تھے، وہ جادو سکھانے. وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو فتنہ ہے، آزمائش ہے. فلا تکفر، تم کفر مت کرو. انسان کی آزمائش عموماً اسی چیز سے ہوتی ہے جس سے اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے. تو ان کے اندر ایک تھرل تھی، ایک شوق تھا کہ ہم کسی طرح یہ طلسم سیکھیں، جادو سیکھیں. لہٰذا جب انہیں پتہ چلا کہ دو فرشتے اترے آسمان سے صرف جادو سکھانے تو دوڑ پڑے. انہیں یہ یاد نہ رہا کہ یہ آزمائش ہے. حالانکہ وہ جب جاتے تھے سیکھنے بیٹھتے تو وہ پہلے کہتے تھے دیکھو ہم سکھائیں گے لیکن ہم تمہاری آزمائش ہیں، فلا تکفر، کفر نہ کرو. لیکن پھر بھی یہ باز نہ آتے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالیں. اور یہ جادو کی بدترین قسم ہے، سب سے بدترین قسم کی، جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں علیحدگی کر دی جائے. وما هم بضارین به من احد، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو جادو سے نقصان نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو. یہ اسی طرح جیسے کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں دیتا، آپ کو بیمار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن، ورنہ تو کیا ہر ایک ہی بیمار پڑ جائے؟ تو ہوتا نا جب کوئی بھی وبا پھیلتی ہے تو سب تو نہیں بیمار ہوتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ کچھ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان کو معلوم تھا، کس کو؟ بنی اسرائیل کو،
لمن اشتراہ، جو بھی اسے خریدے گا، جو بھی یہ جادو سیکھے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. انہیں سب پتا تھا، پھر بھی یہ غلط کام کر رہے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری تھی وہ چیز جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی آل اوور دا ہسٹری جتنا بھی وقت گزرا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کس کام میں ملوث تھے؟ جادو کرنے کرانے میں. اور اس میں ایک مشہور شخص تھا لبید بن عاصم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی برات بیان کرتے ہیں کہ وہ معصوم نبی تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا. پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جادو کفر ہے، اور جادو کی تعلیم دینا بھی کفر ہے. اگر کوئی شخص خود جادو نہ کرے، کسی اور کو سکھائے، تو وہ بھی جرم ہے. اور کفر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان سے التجائیں کی جاتی ہیں، یعنی ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں. اور پھر اس لیے بھی منع ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے جس پر کیا جاتا ہے، یہ دوسرے کو نقصان دینا ہے. پھر ایک اور بات، یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فرشتے تو غلط کام نہیں کرتے، تو جادو اگر کفر ہے اور اتنا بڑا جرم ہے تو وہ کیوں سکھاتے تھے؟ وہ اللہ کے اذن سے سکھاتے تھے، وہ فتنہ تھے. دیکھیے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، لیکن فرشتوں سے کیا کہا گیا کہ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو. انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ کا حکم سمجھ کے. تو یہاں بھی یہ دونوں فرشتے سکھا رہے تھے اللہ کا حکم سمجھ کر. پھر اسی طرح آپ دیکھیں قتل حرام ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ کیا کرو؟ بیٹے کو ذبح کر. تو یہ کیا تھا؟ دراصل اللہ کا حکم. پھر یہ ہے کہ جادو اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ کا اذن ہو تو نقصان بھی دیتا ہے. یعنی جادو سے نقصان ہو سکتا ہے لیکن باذن اللہ، اور کبھی محدود فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ حرام کے راستے اس لیے آسان کر دیتے ہیں کہ بندے کے لیے آزمائش ہو. تو انسان کو محتاط رہنا چاہیے اور غلط طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. پھر یہ یاد رکھیے کہ نفع نقصان کا اصل مالک بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کسی کے اوپر اگر ایسی تکلیف ہو، کسی کو جادو کا اثر محسوس ہو، یعنی سبب معلوم نہ، لیکن انسان بیمار ہو، صحت ہی نہ ہو رہی، کوئی وجہ ہی نہ پتہ چل رہی، تو ایسی صورت میں انسان کو جادوگروں کے پاس جا کے علاج نہیں کرانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کیا ہے کوئی جو بے قرار کی پکار سنے اور تکلیف دور کرے؟ یعنی سوائے اللہ کے وہی کر سکتا ہے. اگر اس کے اذن سے تکلیف ہوئی تو اسی کے اذن سے شفا ہوگی. کسی جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا کہہ کے جادو شروع کرا دیتے، توڑ کر آ رہے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو پہلے ہوا. ایک نے غلط طریقے سے کیا، دوسرے اس کے توڑ میں وہی جادو کر لیا. تو کوئی طریقہ جادو کے توڑ کا جو خود جادو ہے وہ ٹھیک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موعظتین سے علاج کیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ موعظتین پڑھنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جادو کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ آخرت برباد کرنا. آخرت میں انسان کا کوئی حصہ نہ ہوگا. اور پھر یہ بھی کہ بدترین جادو شوہر بیوی میں جدائی ڈالنا ہے. لہذا جادو کے علاوہ بھی اگر کوئی ہسبینڈ وائف کو آپس میں لڑا رہا ہے یا ان کے گھر میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے یا تفریق ڈال رہا ہے تو یہ بھی بدترین جرم ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. کون؟ یہ بنی اسرائیل جو جادو کرنے لگ گئے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، البتہ اللہ کے ہاں سے جو ثواب پاتے، خیرٌ، وہ بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان کو ایسے بدترین راستے چھوڑ کر کس طرف توجہ دینی چاہیے؟ اپنی اصلاح کی طرف، ایمان اور تقوی کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں معلوم نہیں ہوتا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت دنیا سے بہتر ہے. وما عند اللہ خیر وابقی، سورۃ شورى میں آتا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. تو اصل علم کیا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے. جادو کے موضوع پر ایک پوری کیسٹ ہے، جادو حقیقت اور علاج، وہ آپ سن سکتے ہیں اور مزید تفصیلات جان سکتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے اس ٹاپک کو اوائڈ کیا ہے تاکہ ہم اصل مقصد پر فوکس کریں.
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہرحال دنیا میں خیر کے ساتھ ساتھ شر بھی ہے، تو شر بھی بعض اوقات انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے، صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں، آیت الکرسی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں اور بہت سے شر سے محفوظ رکھتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. کوئی سوال کہیں سے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ 102 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا. یعنی جادو کا سیکھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیکھتے ہی انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، خاص طور پر اگر اس جادو کے طریقے میں جنات سے مدد لینا ہو یا ان کی پناہ لینا ہو یا ان کی مرضی کے مطابق کوئی ایسا کام کرنا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو یہ ساری چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں اس کے دین میں. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جادو جن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے یا تو حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا کسی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے، اور خاص طور پر یہاں جو بتایا گیا کہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، خاندان کو توڑنے کے لیے، گھر برباد کرنے کے لیے. تو ایسی چیز جو تھی وہ سراسر نقصان دہ تھی کہ وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا. کیونکہ وہ کیا سیکھتے تھے، کیا کرتے تے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی جس میں آتا ہے کہ ابلیس ہر روز رات کو اپنا تخت جو ہے وہ پانی پہ جماتا ہے اور دنیا بھر سے شیاطین اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے کاموں کی رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، فساد کرایا. تو وہ ہر ایک کو کہتے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی بڑے بڑے جرائم جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کی رپورٹ جب ابلیس کے پاس جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. جب کوئی شیطان آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے ہسبینڈ وائف میں جھگڑا کرایا ہے، ان میں لڑائی کرائی ہے، ان میں فساد کرایا ہے، تو وہ اٹھ کے اسے گلے سے لگا دیتا ہے اور اپنا تاج اتار کے اس کے سر پہ پہناتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا ہے. یعنی دنیا میں خرابی کے بہت سے کام ہیں، بگاڑ اور فساد کے بہت سے کام ہیں، لیکن سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ گھر کا بگاڑ، خاندان کا بگاڑ، ہسبینڈ وائف کے درمیان فساد. یہ بگاڑ کیوں بڑا ہے؟ کیونکہ خاندان پر معاشرے کے سکون کا انحصار ہے، اور اگر گھر ٹوٹیں گے، میاں بیوی کے درمیان نفرت ہوگی تو اس سے صرف دو لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا، آگے ان کے بچے، دو خاندان، اور پھر دونوں کے درمیان جو نفرت ہے وہ ان کے باقی کاموں پر بھی اثر انداز ہوگی. وہ نفرتیں بچوں تک منتقل ہوں گی اور پھر بچے اس سے متاثر ہوں گے، پھر وہ بچے نفسیاتی مریض بنیں گے اور وہ نفسیاتی مریض آگے نسلوں کو مزید بگاڑیں گے. وہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے. وہ خرابی محض ایک خرابی نہیں ہوتی. ایک گھر کے اندر جب ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہے، آپ نے اگر کوئی اپنے قریب میں ایسے مثال دیکھی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ بچوں کے دل پہ کیا گزرتی. ہر وہ شور ہنگامہ جو ماں باپ آپس میں کرتے ہیں وہ بچوں کے معصوم دلوں پر کیا اثرات چھوڑتا ہے. حتیٰ کہ جب ماں باپ کے آپس میں موڈ بھی آف ہوتے ہیں تو وہ بھی بچوں کو غمگین کرتے ہیں، وہ ان کو دکھی کرتے ہیں اور اس سے وہ نفسیاتی مریض بنتے ہیں. پھر ان کے اندر ایسی ہڈن ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کا ریونج وہ اور لوگوں سے لیتے ہیں اور آئندہ آنے والے اپنے بچوں سے لیتے ہیں، اپنے خاندانوں سے لیتے ہیں. جو خود خوشی نہیں دیکھتے وہ کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے. تو یہ خرابی ایسی خرابی ہے کہ جو بے شمار خرابیوں کو جنم دیتی ہے. تو اس لیے جادو ویسے بھی منع ہے، کفر کہا گیا یہاں. اور اگر کفریہ کام نہ بھی ہو تو بھی حرام اس لیے ہے کہ وہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے، اور خاص طور پر اگر اس مقصد کے لیے کیا جائے. اور یہاں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جادو تو نہیں کرتے میاں بیوی کو لڑانے کے لیے، لیکن اور باتیں بہت سی کرتے. بیوی کو شوہر کے خلاف، شوہر کو بیوی کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں کیے رکھے. مثلاً ہسبینڈ کو کیا کہا، دیکھو تمہاری بیوی میں عقل نہیں، دیکھو اسے کھانا نہیں پکانا آتا، دیکھو اس نے گھر کی حالت کیا بنا رکھی، دیکھو بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اب جب شوہر اپنی بیوی کے خلاف یہ باتیں سنتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسے بیوی کے ہر کام میں کیڑے نظر آتے ہیں. وہ کوئی چیز بکھری ہوئی کہ دیکھا نا اس کو سلیقہ نہیں، اس لیے بکھری ہوئی ہے. اگر بچے کو نہلایا نہیں یا کچھ اور کام نہیں ہو سکا، اگر ویسے اس کا دھیان نہیں جانا تو جو دوسرے کان بھرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے عام طور پہ مردوں کی عادت نہیں ہوتی ہر چیز میں انٹرفیئر کرنا اور ہر چیز میں اتنی ڈیٹیل میں دیکھنا اور جانا، لیکن جب کوئی توجہ دلا دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ان کو وہ ہر چیز نظر آنے لگتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیوی پہ برستے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں.
اب کیا ہے، بیوی اپنی فرسٹریشن کس پہ نکالتی؟ بلا وجہ معصوم. اب وہ ظلم کا شکار ہے، ظلم کر رہی ہے، وہ بھی غلط کر رہی ہے. تو اب اس سے کیا ہے کہ پورا ایک گھرانہ برباد ہوا. تو پھر بڑے مقاصد زندگی سے نکل جاتے ہیں. بڑے مقاصد کون سے؟ کہ انسان اپنی ذات سے باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے، اوروں کی بھلائی سوچے، دوسروں کی خیر کرے. جس کا اپنا گھر ہی بگڑا ہوا وہ کسی اور کی اصلاح کیا کرے گا؟ جسے خود اپنی زندگی میں سکون نہیں ملا یا اس نے کوشش نہیں کی، وہ کسی کو سکون کیسے دے سکے گا؟ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے اندر انتشار اور بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر کی اکائی سے ہوتا ہے، اور گھر کی اکائی میں ہسبینڈ وائف کے باہم جھگڑوں سے ہوتا ہے. لہذا کوئی بھی شخص جو جانے بوجھے یا انجانے میں ایسا کام کرے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو، وہ ایک طرح سے شیطانی کام کرتا ہے، ابلیسی کام کرتا ہے، جس سے پرہیز کرنا چاہیے. ینفعہم یعنی ان کو نفع نہیں دیتا، یعنی اٹس ناٹ پروفیٹیبل. اگر دنیا میں کچھ تھوڑا بہت کسی کی مرضی پوری ہو بھی گئی تو وہ وقتی طور پر، یعنی کہ جادو کے ذریعے اگر کسی نے کچھ اپنا منصوبہ کارآمد، اول تو یہ ہے کہ جادو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو کلی اختیار دیتا ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرے کے اوپر پورے کا پورا کنٹرول کر لے. وقتی طور پر، جزوی طور پر کچھ نہ کچھ اثرات ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص دو لوگوں کی باہم محبت یا دوستی یا تعلق یا کوئی ایسی چیز دیکھنے، ہسبینڈ وائف خوش ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا اور وہ جاتا ہے کہیں کہ جی ان کو لڑا دو کسی طرح. یا یہ ہے کہ اگر ایک کپل ہے اور ان کی اچھی بھلی زندگی گزر رہی، اب اس کپل میں سے ایک کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا. یعنی بنی اسرائیل کے زوال کی حد یہ تھی کہ ان کے ہاں یہ بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی کہ ایک شخص نے کسی کی بیوی کو اس کے میاں سے کاٹ کے اپنے ساتھ لگا لیا، یعنی اس کا گھر توڑا کے خود شادی کر لی. اس کو بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. یہ کسی بھی قوم کے اخلاقی زوال کی انتہا ہے. تو اگر کسی نے ایسا کر ہی لیا وقتی طور پر، کسی کی بیوی کو اس کے گھر سے نکال کر اپنی بیوی بنا ہی لیا، تو کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو ایسے فتنہ و فساد سے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا انسان کو. اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے یا آپ خود نہیں بات سمجھتے تو آپ کسی سے ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی کیفیت یا اپنی حالت جو ہے. اور صحیح عالم دین وہ ہے کہ جو آپ کو صرف قرآن اور سنت سے علاج بتائے، اس کے باہر نہ جائے. وہ یہ نہ کہ اچھا تم لے آؤ ایک بکرا اور پھر اس کی کھال اتارو اور اس کے بال اتارو اور اس سے فلاں اور فلاں کا، یہ سب خرافات ہے. صرف وہ طریقہ درست ہے، اسلامی طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور وہ کیا تھا؟ معوذتین پڑھی تھی. تو معوذتین اللہ کا کلام ہے، اور یہ بہت طاقتور کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں. یہ کلام جادوگروں کے کلام سے بڑا ہے. پھر اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ پر باطل پرست غالب نہیں آ سکتے، یعنی اگر کوئی سورۃ البقرہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کے اوپر ایسی چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے، یہ جو کتاب ہے نا ایاک نستعین، اس میں بھی یہ ایسی مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اس طرح کے شر وغیرہ سے انسان کو محفوظ رکھتی. صبح اور شام 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھنا، یہ بھی انسان کو ہر طرح کے نقصان اور تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنا، معوذتین پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا جنوں سے محفوظ رکھتا ہے. صبح اور شام صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو صرف وہ علاج اختیار کرنا چاہیے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. اس کے باہر کسی اور چیز میں جا کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون ہے جو تکلیف دور کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. کسی جادوگر کے بس میں نہیں کہ وہ شعبدہ بازیوں کے ذریعے کسی کا علاج کر سکے. یہ صرف نفسیاتی طور پر اس کا خیال بدل دیتے ہیں کہ ہاں دیکھو اس طرح کام نکل آئے گا. سب طاقت اللہ کے پاس ہے. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. انسان کی فیلنگز اور کیفیات تو ایک ہو سکتی ہیں لیکن سبب فرق ہو سکتا ہے. یعنی نظر جو ہے وہ بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے، اور جادو کے جو طریقے ہیں وہ بھی تکلیف دیتے ہیں، لیکن 2 ڈفرینٹ اسباب ہیں، لیکن کیفیت انسان کی آلموسٹ ایک جیسی ہو سکتی ہے، اور کیفیت میں بھی ہر ایک کے اوپر ریئیکشن مختلف طرح ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ شر تو ایگزسٹ کرتا ہے، نقصان دہ چیزیں ہیں، لیکن وہ صرف اس وقت نقصان دیتی ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، اور اگر اذن نہ ہو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. یہ اللہ کی حکمت ہے نا، دنیا میں آزمائش ہے نا ہمارے لیے، ٹھیک ہے. شر کس لیے دنیا میں؟ آزمائش کے لیے.
اور ایک اور آیت سورۃ البقرہ میں آگے آپ پڑھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، امتحان لیں گے جان اور مال اور پھلوں اور مختلف چیزوں کی کمی کے ذریعے۔ تو دنیا میں انسان کو چونکہ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شر بھی موجود ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان کا ری ایکشن کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، جاتا کدھر ہے۔ تکلیف کے موقع پر اللہ کی طرف پلٹتا ہے یا کسی اور کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھ ہی لیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ۔ اگر آپ یہاں خریدنے کا معنی کریں تو وہ معنی ہی نہیں بنے گا، تو بیچنے کا ہی بنے گا، ٹھیک ہے، وہ کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے۔